مجھ بھائی آئی وانٹ ٹو ڈیپ ڈائیو, میں 3-4 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. کانشنس, کیریکٹر ڈیولپمنٹ, اینڈ بوتھ آف دیم فرام دا کانٹیکسٹ آف کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں, اینڈ آلسو فرام دا کانٹیکسٹ آف کہ یار میرے گھر میں لوگ رہتے ہیں, مے بی مائی اسپاؤز اینڈ مائی کڈس, اور میں ہو سکتا ہے کہ میرا ایک نرچر کرنے کے لیے آئی ایم ہیونگ کڈس, میرا بچہ پیدا ہوا ہے, مے بی فرام دیٹ اینگل. کچھ لوگوں کے بہت سارے بچے ابھی بڑے ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم شروع سے اگر شروع کریں گے پیرنٹس کو کیسے سوچنا چاہیے تھا, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسا سوچنا چاہیے جو آپ کے بچے 10 سال کے, 6 سال, 12 سال, 18 سال کے ہیں, اس لحاظ سے بھی. لیکن پہلے سب سے پہلے میں اپنے اوپر ہی آؤں گا نا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے دیکھنا ہے. بالکل. میرا پرابلم یہ تھا کہ میں نے دین کو کبھی اکیڈیمکلی نہیں دیکھا, لیکن مے بی میں نے کبھی اس معیار کو کہ میرے کانشنس اور میرے اصول کیا ہونے چاہیے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا. رائٹ. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس پہ ڈیپ ڈائیو کریں. تو پہلے ہم کیریکٹر کو کریں یا کانشنس کو کریں؟ کیریکٹر تو اصل میں کانشنس از گوئنگ ٹو بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ کیریکٹر جب ہم کہتے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ تو اس میں اصل میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ میری اچھی لیونگ, میرا دوسروں کے ساتھ تعلق, میرا ٹرسٹ وردی ہونا. جی. یعنی ہمیں بہت زیادہ, آپ نے سنا ہوگا اس کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ می. تو واٹ وی ریئرلی آسک از کہ ایم آئی ٹرسٹ وردی. جی. دیٹس دا کوسچن ریئلی ٹو بی آسکڈ. تو کیریکٹر بیسیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از انورڈ فوکسڈ, جس طرح آپ نے فرمایا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کانشنس ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کانشنس ہے. موہت بھائی اگر ایک بندہ, اس میں ڈیفینیٹلی میں بہت سوالات ہیں, لیکن میں جیسے آج کل بہت نیچرلی میری اپنے بچوں سے گفتگو, اپنے اہل باپ سے گفتگو میں, اٹس آلویز اباؤٹ ہائی بار, اینڈ آئی تھنک دیٹس ریلیٹڈ ٹو کیریکٹر, کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. رائٹ. تو وہ آپ کے ذہن لحاظ سے کیریکٹر میں آ جائے گا. جی, مطلب پہلا حصہ اس کا پہلا حصہ. ہاں جی, یعنی یہ بات کہ ہاؤ ڈو آئی کیری مائی سیلف از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف کیریکٹر. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم توجہ بہت دیتے ہیں, لیکن شاید اتنی دینی نہیں چاہیے. یعنی پیپل ول, اگر میں واقعی وہ ہوں جو میں, if I am who I think I should be, تو پھر کچھ لوگ برا بھی سمجھ سکتے ہیں اور کچھ اچھا بھی سمجھ. اس میں مسئلہ نہیں کہ لوگ برا سمجھیں, اس مسئلہ بات جہاں سے ہو رہی تھی کہ لوگ چاہے آپ کو پسند نہ بھی کرتے ہوں تو کہیں کہ نہیں یار یہ آدمی یہ چیز نہیں کرے گا. ایبسلیوٹلی. یعنی یہ اگر انصاف پسند ہے, انصاف پسند ہے, تو ورنہ ہوتا یہ کہ ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ہماری رائے اس کے کردار کے بارے میں بھی خراب ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر جو کچھ باتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہو گیا تو ہم اس کی پھر نیت پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں. بٹ میں نے ایکچولی گوگل سرچ کی کہ انسان کی ہیومن ویلیوز میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ویلیڈیٹ کریں, ہم ان میں الگ الگ بات بھی کر سکتے ہیں. سو اٹ سیٹ کہ آنیسٹی از ون آف دیم, مورلس, لو اینڈ فیئرنیس اینڈ کریج, لوئلٹی اینڈ ٹرسٹ. رائٹ. ہیومن ویلیوز پہ جب فوکس کیا جائے تو یہ انٹرنیٹ کی سرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا. اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس میں صرف ایک چیز جو ہے نا جس کو ہم نے مورلز کہا ہے, جی, وہ اٹ شوڈ آلسو بی سارٹ آف ڈائسیکٹڈ. مثال کے طور پر آنیسٹی خود مورالٹی کا حصہ ہے. جی, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو آنیسٹی کو بھی شاید انکمپس کرتی ہے, وہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ڈپلیسٹی نہیں ہے. میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ میں واقعی آنیسٹلی سمجھتا بھی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے ڈبل فیس پرسنالٹی کہ میں اندر کچھ ہوں اور باہر کچھ ہوں, جو مجھے اپنی اس پوری ڈیولپمنٹ میں فیل ہوا, جس کے بعد میں ادھر زیادہ متوجہ ہوا. تو آنیسٹ یہ ساری چیزیں, مثلا کمپیشن, یہ خود ایک پرنسپل. اس کو میں ویلیوز سے زیادہ پرنسپلس کہنا پسند کرتا ہوں جی. یعنی فار کیٹیگرائزیشن ریزن, فاؤنڈیشنل پرنسپلز, بنیادی اصول, اس کو یونیورسل اصول کہہ لیں, ٹائم لیس پرنسپلس کہہ لیں. یعنی یہ وہ پرنسپل ہیں کہ جو سوسائٹی اگر ایگزسٹ کرتی ہے, اچھی سوسائٹی, تو اس میں لازماً مانے جاتے ہیں. یعنی مانے تو ہر حال میں ہی جاتے ہیں, چاہے وہ سوسائٹی اچھی ہے یا بری ہے. پیپل اسپائر فار دیم. لیکن یہ کہ بیکاز آل دیز پرنسپلس, یہ بیسیکلی تھوڑی سی کچھ جگہوں پر, مثال کے طور پر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ کہ آپ آنیسٹی شو کریں گے اور ساتھ ہی نقصان اٹھا لیں گے. You'll have to leave the television room for instance. تو اس کے نتیجے میں یہ جو قربانی دینا ہوتا ہے, تو morality کئی دفعہ ہم سے in the moment یہ چاہتی ہے کہ ہمیں پھر نقصان ہوتا ہے تو پھر ہو جائے. یہ جو حوصلہ ہے, یہ حوصلہ, یہ کریج جو ہے, یہ کریج چاہتی ہے یہ چیز. اور وہ کریج ہمیں ملتی ہے جو کہ مذہب کے اندر سے,
تو یعنی دس از دا کنیکشن بٹوین دا ٹو. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, میرے لیے ایکچولی کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, میں بار بار ان پہ فوکس کرتا ہوں اور اپنے اوپر ہمیشہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیسے ایک بہتر انسان بن سکوں. اور کیونکہ ہم ابھی آپ نے کہا کیریکٹر انورڈ فیسنگ ہوتا ہے, یعنی کہ میں اپنے آپ کو جب دیکھوں, اپنے کیریکٹر کو انورڈ فیسنگ دیکھوں, تو میں دیکھوں کہ کیا میں ایماندار آدمی ہوں, رائٹ. میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں سے شفقت سے بات کرتا ہوں جس میں پیار لو آ جاتا ہے. میں دیکھوں کہ میری مورل ویلیوز کیا ہیں, اور اس میں آپ نے کہا اس کو ڈائسیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے مورالٹی کو, مورل کے ورڈ کو, کیونکہ وہ سارا کچھ پھر اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو پہلے تو میں اپنے اوپر ہی فوکس کر کے دیکھوں گا نا, پھر بعد میں دیکھوں گے سوسائٹی کو کیسے سکھایا جائے. تو اس میں اپنے اوپر فوکس کر کے میں اپنے آپ کو ٹرین کروں گا, میں اپنے آپ کو اس کی کوئی ایکسرسائز کروں گا, میڈیٹ کروں گا. آپ کے خیال میں لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ یا ہائی پرنسپل لائی زندگی گزاریں, ان کو کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے جی the first point has to be getting a more broader view of your personal life. مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے یعنی ہم نے ابھی بات فرمائی کہ ہم ایویلیویٹو ہو جاتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میری یہ ایک ویلیو ہے یا میں اس پرنسپل پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ میں نان ججمنٹلی لوگوں کی بات سنوں گا, تو جیسے ہی ججمنٹل ہو جائیں تو ہمارے ہاں جیسے ہی ہم ججمنٹل ہوتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو یا تمہاری یہ بات اچھی ہے. یہ دونوں ہی ججمنٹل ہے, ٹھیک ہے جی. جو چیز جیسے ہی میں ججمنٹل ہوں تو میرا فوکس انورڈ ہو جائے کہ میں ججمنٹل ہو رہا ہوں. یہ ہے جو میرا مطلب ہے. یعنی دنیا ہمیں وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے گی, زندگی اور یہی وہ اپرچونٹیز ہیں جو مجھے میرے خلا سے واقف کرائیں گی. جی, کہ جب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ if I have a problem with road rage, جی, تو اور میں ڈرائیونگ چھوڑ دیتا ہوں, تو مجھے آفٹر لیٹ سے 2 months یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے قابو پا لیا ہے. نہیں, میں نے قابو نہیں پایا, میں نے وہ اپرچونٹی چھوڑی ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ چیز میری کمزوری نمایاں ہوتی تھی. وہ جیسے ہی میں واپس اس سے ایکسپوز ہوتا ہوں آفٹر 2 months تو پھر سے وہ سامنے آتی ہے. جیسے ہی سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ میری روڈ ریج اس پر نکلے, میرے لیے کانشیسنیس کا باعث بن جائے کہ یہ ابھی ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دس از واٹ آئی مین کہ انورڈ فوکس ہوتا ہے کیریکٹر کا. آپ کو باہر ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو غلط ہے اور جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری رائے کے خلاف ہے اس لیے غلط ہے, تو آپ فوراً اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ دیٹ پرووائڈس می ود اے لرننگ اپرچونٹی اینڈ آئی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل, آئی ایم بینگ ججمنٹل. اندر سے میں واقف ہونا شروع ہو جاؤں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے جی. میرا یہ خیال ہے اس معاملے میں کہ دا میتھڈ دیٹ آئی اڈاپٹ جنرلی وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک اپنے لیے ویژن کریٹ کرنا ہے. اٹس این ایکسرسائز آئی ٹیک پیپل تھرو. اٹ آل اسٹارٹس ود what kind of a person do I want to be? میں اگر اس وقت آپ سے یا اپنے آڈینس سے یہ پوچھوں کہ what kind of a person would you like to be, تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ بنے گا وہ یہ ہے کہ میں اس وقت جن مسائل میں الجھا ہوا ہوں میں ان کے حوالے سے زندگی پہ غور کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں. لیٹس سے اگر مجھے ابھی ریسنٹلی گھر میں کچھ جھگڑا ہوا ہے, I should be more tolerant, یہ والی چیزیں زیادہ غالب آ جائیں گی. میں اس کے لیے 2 چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں جی. ایک تو یہ کہ آپ ایک ریفلیکشن آپ نے اس پہ کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک ویو کریٹ کروں کہ میرے اس وقت میں کون کون سے رولز پلے کر رہا ہوں. جی, پریزنٹلی جی, there was a time when I was a son, now I am not. So آج میں اگر یہ ایکسرسائز کروں گا تو مجھے اپنے کرنٹ رولز ڈٹرمن کرنے ہیں. میں ایک ہسبینڈ ہوں, میں ایک فادر ہوں, میں ایک انکل ہوں, میں ایک دوست ہوں, میں ایک نیبر ہوں, میں ایک I'm a citizen of a country. I'm all these things. آپ نے ایک اچھی طرح سے اس پہ غور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تو دیکھیں کہ کیا ان کی لسٹ میں کوئی ایسی چیزیں جو آپ مس کر گئے ہیں. ایک بھائی ہوں, ایک بہن ہوں, آپ نے ایک لسٹ بنا لی ہے. ناؤ دوسری ایکسرسائز ہم یہ کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ امیجن کریں that your life has ended and now how would you like people to remember you? It is not about how people will remember you. yeah, Maybe they will remember you completely opposite to what you want, but how would you like them to remember you? جی. In all these roles جو آپ نے پہلے determine کیا. So it's a legacy question. It's kind of a legacy question, yes.
کہ میں یہ چاہتا ہوں. اس میں آپ نے اب لکھنا شروع کر دیا جی. فار ایوری رول یو وانٹ ٹو رائٹ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے اس طرح یاد کریں, اس طرح یاد کریں, اس طرح یاد کریں, وہ ساری چیزیں جمع کر کے. ناؤ دا تھرڈ پوائنٹ از کہ ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو کنیکٹ کرنا ہے ود دا پرنسپلس جو ہم نے پہلے لسٹ دے دی ہے جی کہ یہ یونیورسل پرنسپل ہیں. مثال کے طور پر آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو سے دیٹ our father was a good listener, right? Our father was very empathic towards us اور generally. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہوتی ہے ود رسپیکٹ. فار انسٹنس رسپیکٹ کا ایک ویلیو ہے. جب میں کہتا ہوں کہ یہ میں ان کو پرنسپلز کہتا ہوں تو جو ان پرنسپلز کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو میں ویلیوز کہتا ہوں. دس از سم تھنگ وچ اور لوگوں نے بھی اس طرح سے یوز کیا ہے کہ ویلیوز اصل میں وہ ہیں جس میں جب آپ کا ایک پرنسپل when the tire hits the road تو کیا چیز کس طرح نمایاں ہوتا ہے. مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کرتا ہوں میں, یا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک رسپیکٹفل آدمی بنوں, تو کچھ کروں گا تو رسپیکٹفل ہوگا نا. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کو رسپیکٹفل سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے. میں تو ظاہر ہے وہ بتاتا تو نہیں ہے کہ میں رسپیکٹفل ہوں, وہ کچھ کرتا ہے تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ وہ رسپیکٹ. ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے نکالنی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ when somebody is talking I listen attentively. You know, آپ میرے سے بات کر رہے ہو, میں ادھر کسی اور سے بات شروع کر دوں, this would be disrespectful. ہم نے اس ایکسرسائز سے لوگوں کو گزارا. اب اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب ہم اس زندگی کو شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ دن جس کا ہم نے امیجن کیا کہ I would like my roles or people who are related to me in these roles, they should remember me in this way. تو اب let's start taking those steps.